روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے جسے عربی میں صوم کہتے ہیں۔ مسلمان اسلامی سال کے مقدس مہینے رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں۔ روزے میں مسلمان صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے، اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے باز رہتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے صبح صادق سے قبل کھانا کھایا جاتا ہے جسے سحری کہتے ہیں، جس کے بعد نماز فجر ادا کی جاتی ہے، جبکہ غروب آفتاب کے وقت اذان مغرب کے ساتھ کچھ کھا پی کر روزہ کھول لیا جاتا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن روزہ ہے۔ رمضان کے روزوں کی بہت ساری فضیلتیں قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ رمضان کی راتوں کا قیام بھی بہت فضیلتیں رکھتا ہے، خصوصاً آخر عشرہ میں عبادت کی اہمیت اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آخری عشرے میں ہی شب قدر آتی ہے۔ رمضان کے بعد اگلے ماہ شوال کا پہلا دن عید الفطر کہلاتا ہے، جس میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، جو رمضان میں ہوئی کوتاہیوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور یہ دن مسلمانوں میں خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے۔ اس دن نیکی کرنا، صدقہ دینا، سب سے دعا سلام کرنا اور خوش رہنا ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ، اور اس میں روزے کا ذکر فرمایا، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور رمضان کا روزہ ان میں سے ایک ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک اعرابی نے سوال کیا کہ شریعت کے اہم امور کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے۔ اس نے پوچھا اور کچھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، لیکن اگر تم چاہو تو رمضان کا روزہ ہر سال فرض ہے۔ تمام مسلمان عاقل بالغ پر سفر یا مرض کی وجہ سے یہ معاف نہیں ہوتا۔ اگر کوئی رمضان میں روزہ رکھنے سے قادر نہیں ہے تو جب قادر ہوگا تب قضا کرے گا۔ روزہ رکھنے کے لیے مسلمان ہونا اور عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ فقہ میں روزہ سے متعلق مفصل احکام موجود ہیں۔ ان میں روزہ کے واجبات، مستحبات، مکروہات اور عید الفطر کے احکام، نماز کے اوقات، سحری و افطار کے اوقات و احکام اور روزہ کی قضا وغیرہ جیسے احکام شامل ہیں۔ روزہ اسلام میں جائز عبادات میں سے ایک ہے اور یہ ہجرت کے دوسرے سال فرض کیا گیا تھا، اور اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں جو مسلمان پر اس کی فرضیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ مسلمانوں پر روزے کے فرض ہونے کی دلیل ہے اور یہ اس کے نافذ ہونے کے شروع میں تھا۔ پھر قرآن کریم سے نازل ہوا جس میں روزے کی مقدار کو بیان کیا گیا اور اس کے اوقات اور اس سے متعلق الفاظ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے گواہی دی اس مہینے کو روزہ رکھنے کی۔ اس آیت میں صریحاً حکم ہے کہ مسلمان ہر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور اس ماہ فرمان کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ان کا اقرار کرے تو تم پر روزہ فرض کیا گیا، یعنی تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ پچھلی امتوں میں سے یہ قدیم قوانین میں سے ہے اور یہ انبیاء اور ان کی امتوں پر نافذ کیا گیا تھا۔ ابو جعفر الطبری آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس نے تم پر وہی فرض کیا جو تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کتاب و سنت کی شرعی نصوص اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ جو روزے اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر فرض کیے تھے وہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے احکام واضح
کیے تھے، اور یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسلامی قانون اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ دین مکمل طور پر خدا کے لیے ہے، اور وہی ہے جس نے لوگوں کو پہچاننے کے لیے رسول بھیجے، اور انبیاء کا دین ایک ہے، اور انہیں صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔